تو ہم فوکس اسی پہ کریں گے. اور پھر اس کے علاوہ اب ایک نیا ایریا جو میرے خیال سے بڑا اہم ہے, آگے چل کے بھی اس پر پروگرام کریں گے, بلو اکانومی سے ریلیٹڈ ہے, اوشین اکانومی سے ریلیٹڈ ہے, ایکوا اکانومی سے ریلیٹڈ ہے, ایکوا کلچر سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بھی ایک نیا ایک چیپٹر کھلا ہے. لیکن اب اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں کیسی لائی جائے اس پس منظر کے اندر کہ ریپیٹریشن روکنے کی وجہ سے ماضی کے اندر ہمیں جس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں نے خاص طور پہ دعوت دی ہے فاروق افضل صاحب کو, جو کہ اکنامک ڈپلومیسی کا جو ادارہ ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو علی بھائی. بات یہ ہے فاروق افضل صاحب کہ آپ نے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ بلانی ہے, اس کو انوائٹ کرنا ہے. چلو ایک لمحے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو انویسٹر آپ کے ملک سے, انویسٹر نہیں کہوں گا, جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کے ملک سے لمیٹڈ ڈائیویسٹیچر کر کے گئی ہیں, چلو وہ مشرق وسطیٰ سے تعلق نہیں رکھتی. لیکن آپ کا ایم یہ ایس آئی ایف سی کے تحت میں واضح کر دوں, ایس آئی ایف سی فوکس کرتا ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اوپر, جس میں 3 کی ممالک ہیں, جس میں عرب امارات, قطر اور سعودی عربیہ شامل ہیں. یہ 3 مین ہیں. باقی تو اور بہت سارے رچ ممالک ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ کو کویت کی جی ڈی پی بتا دی میں نے تو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان 3 کی ممالک پہ فوکس کر رہے تھے. اب ان کی سرمایہ کاری آپ نے پاکستان میں لانی ہے. اب ان کو لانے کے لیے ایک اور آپ کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں کہ آپ بلو یا اوشن اکانومی یا ایکوا بیسڈ اکانومی یا ایکوا کلچر میں ان کو لے کر آ جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں کہ ایس آئی ایف سی کیوں بنایا گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ پہلے تھا, اور اس کے بعد جب 18ویں ترمیم کے بعد یہ انویسٹمنٹ کے ادارے بھی صوبوں کو دے دیے گئے, تو انہوں نے اپنا وہ کام بورڈ آف انویسٹمنٹ کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا تھا, وہ کام نہیں کیا جو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہری بات ہے پھر اس جو گیپ تھا اس کو ایک نیا ادارہ بنایا, اور وہ ایس آئی ایف سی کی صورت میں, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ریگولیشنز, ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جو بنائے ہیں اس کو یہ کہ 1 ونڈو آپریشن کر دیا, ڈائریکٹلی ڈیسیجن میکر کے پاس آپ جائیں گے, کوئی ریڈ ٹیپ بیوروکریسی نہیں ہوگی, اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی فیزیبلٹیز چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کو پرووائڈ کرے گا, پورا انفراسٹرکچر بتائے گا, ہر چیز کرے گا. اچھا یہ دیکھیے ایس آئی ایف سی بنایا, لیکن انفارچونیٹلی جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, ظاہر ہے انہوں نے ایک فارم تو کر دیا. اب وہ پولیٹیکل گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ ہے, یہ ان کا کام تھا, پولیٹیکل گورنمنٹ کام تھا کہ بھائی وہ جو پالیسیز بنائی ہیں اسٹریم لائن, ہاں, اس کو کس طرح مارکیٹ کیا جائے, کس طرح دوسرے ممالک میں جا کے ان چیزوں کو آگہی دی جائے کہ جی پاکستان میں اب فرینڈلی کلچر آ گیا ہے, یا پالیسی سجیشن دیں کہ ایس آئی ایف سی کے ایمبٹ کو کس طرح سے ایکسپینڈ کیا جائے, لوکل انویسٹر کو بھی اس میں پروٹیکٹ کر دیا جائے. میرا جہاں تک خیال ہے ایسا ہی ہے. دیکھیے میں اور آپ پہلے کئی پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ جو لوکل ڈومیسٹک ہمارا جو انویسٹر ہے اس کا بھی اعتماد بحال کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی دیکھیں میں اگر جوائنٹ وینچر کروں گا, میں اگر لوکل ہوں تو میں ہو سکتا ہے کسی غیر ملک, کسی بھی ملک کے بندے کو جوائنٹ وینچر میں اسی صورت میں کروں گا جب اس کو بھی میرے ملک کی پالیسیز پہ اعتماد ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو سارٹ آف ایک انویسٹمنٹ آئے گا پاکستان میں. ایک تو جے ویز کے ذریعے آ گیا, سیکنڈلی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم خود انویسٹمنٹ کریں گے آ کے. ٹھیک ہے نا. تو دونوں صورتوں میں پاکستان میں انویسٹمنٹ تو آ رہا ہے نا. تو ہمیں اس قسم کی کنڈیسو قسم کی جو بھی انوائرمنٹ دینا ہے, اور ویسی فرینڈلی پالیسیز بنانی ہے کہ جو ریڈ ٹیپ سے بچ کے بنی ہو. ٹھیک ہے. اچھا جو میکینکس تھیں ساتھ میں گرین پاکستان کی اور ایگریکلچر میں پہلے وہاں سے شروع کر لیتے ہیں, پھر میں اس طرف ایکو کلچر اور یہ بلو کی طرف بھی لاتا ہوں. ایشو یہ کہ دیکھیں گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ کا اریگیشن کا سسٹم بہت افیکٹو ہو اور ایفیشینٹ ہو. بالکل. لیکن ایک پرابلم آ گئی. پرابلم یہ ہوئی کہ اس میں 2 پرونگ آپ کو فیس کرنا پڑا. ایک آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں یعنی میڈیا کہتی ہے اور لوگ کہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ سورسز کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی شاید اپوز کیا کہ آپ ایسی ارینجمنٹ نہیں بنا سکتے جہاں آپ لینڈ کسی کو دیتے ہیں, اس کے عوض میں آپ پیسے لے لیتے ہیں, یا پھر آپ ان کو سبسیڈائز کرتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. شاید یہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا, ایسا ہمیں تاثر دیا گیا. سیکنڈ پرابلم یہ تھی کہ جو اریگیشن کے لیے کنالز بنانی تھیں اس کے خلاف ملک میں احتجاج شروع ہو گئے. تو آپ کا انویسٹر تو پھر چلا گیا نا. اس میں قصور آپ یہ بتائیں پالیسی میکر کا نہیں تھا, یہ پولیٹیشنز نے اس معاملے کے اندر گڑبڑ کی. دیکھیں سیدھی بات پولیٹیشنز کا ایشو. ایگری. دیکھیں بات یہ ہے کہ
جب آپ اپنے اپنے صوبے کو ایک الگ ملک بنا لیں گے, سارٹ آف دیٹ ہو گیا نا, آپ ملک کی انٹرسٹ نہیں دیکھ رہے, آپ دیکھ رہے ہیں ایک صوبائی انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی انٹرسٹ کیا ہے, اجتماعیت کیا ہے. اگر وہ کینالز بنانا ملک کے انٹرسٹ کے لیے بہتر تھا تو آپ اس کو ایشو بنا کے اس طرح نہیں کر سکتے کہ جی ایسا ہوگا. ظاہر ہے اس میں بیٹھ کے, ٹیبل پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے, لیکن آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اس کے بعد فلڈ آیا, جی آپ دیکھیں آیا فلڈ. ہاں بالکل. اب آپ دیکھیں, ہم نے تو ایگریکلچر دیکھیے پاکستان, یہ پانی فلڈ واٹر کا دیکھیں, اس میں دیکھیں میں کنٹینشیس جو ایشو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ریور کا جو فلو ہے نا اس کو مس یوز کر لیا جائے گا. اس کو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, ویسے لوگوں کو تھوڑا برا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے جب میں بہت سارے شہروں کا ذکر کرتا ہوں. میرے جو حلقہ اثر کے لوگ ہیں وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ سرائکی بیلٹ جو ہے اس کو بھی تھوڑا بہت سیراب کرنا ضروری ہے. آپ حیران ہوں گے جو چولستان کا ڈیزرٹ ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, تھر تھر پارکر کی ترقی کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے. تو اس ڈیزرٹ کو بھی سیراب کیا جا سکتا ہے. بین الاقوامی ایکسپرٹس یہ بتا چکے ہیں باتیں. ایسا ہی ہے, اسی لیے وہ نہروں کا پروگرام کیا گیا تھا. ہاں تو وجہ دیکھیے, وہ ایک ہمیں پرابلم کیا ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ہم چیزوں کو پولیٹیکل ایشو بنا کے اس کو ہم اسٹریٹ میں لے آتے ہیں, گلیوں میں لے آتے ہیں, میڈیا پہ لے آتے ہیں کہ جی لٹ گئے, یہ ہو گیا. دیکھیے ہر ایک کا حل ہوتا ہے. آپ بیٹھے نا, آپ کے جو بھی ریزرویشنز ہیں, آبزرویشنز ہیں, وٹ ایور, دیٹ کین بی سارٹڈ آؤٹ وائل یو آر سٹنگ آن دا ٹیبل ایکچولی, کہ بھائی آپ کے یہ ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن ختم نہیں کیا, اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس میں ظاہر ہے جو بھی چینجز ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں, لیکن ملک کی مفاد میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ اکانومی پہ کیا آئیں گے, لوگوں پہ کیا آئیں گے, اس علاقے پہ کیا آئیں گے, یہ کوئی نہیں دیکھتا. لیکن ہم اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے ہم اس کو اس کو چیز کو ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ پریورٹی سدرن پنجاب اس لیے, میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, جو ڈیفینیٹلی سندھ میں بھی پاورٹی بہت زیادہ ہے, لیکن جو ساؤتھ پنجاب ہے ادھر بھی پاورٹی لیولز بہت زیادہ ہائی ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا دے آر کنسیلڈ, بیکاز دا ریچسٹ پولیٹیشینز ان پاکستان کم فرام ساؤتھ پنجاب. I don't want to name them, but yes, of course, I can tell you some of the brilliant minds that you say are political gurus and all, they are from South Punjab, but they in their own districts, I cannot tell you if you go for poverty and inequality, you will be shocked کہ وہاں کے کیا صورتحال ہے. Because every city is not ملتان. ملتان آپ جائیں گے تو آپ یہاں کے شہروں کو, کراچی شہر کو بھول جائیں گے, ایسی ترقی ہوئی ہے ملتان. لیکن میں ویسے بول رہا ہوں کہ یہ ہمیں ان ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو دوسری پٹی پہ لاتا ہوں. اب آپ کے ملک کی ساحلی پٹی ہے. آپ حیران ہوں گے جس کو کبھی کسی نے ساحلی پٹی نہیں کہا. آج پہلی دفعہ پروگرام کے اندر میں کہہ رہا ہوں نا ساحلی پٹی. آپ سنیے گا ساحلی پٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں صرف لٹرل ساحلی پٹی. اس ساحلی پٹی پہ بہت سارے شہر ہیں, بہت سارے شہر ہیں. کیٹی بندر سے شروع ہو کے آپ کے گوادر تک جاتی ہے. ایسا ہی غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. وہاں بھی تو لوگ بستے ہیں نا. ان کی پاورٹی لیول آپ کو دکھا دوں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو ان کو بھی آپ کرو, کنسیڈر کرو انویسٹمنٹ میں. نہیں, ان کا ہونا چاہیے. بیوی کا پروگرام تھا کیٹی بندر کا, کیوں نہیں ایگزیکیوٹ ہوا؟ آپ کریں, کیوں نہیں کرتے آپ کیٹی بندر پہ انویسٹمنٹ کروائیں. اصل میں دیکھیے جو اب ہم بات کرتے ہیں بلو اکانومی کی جو آپ نے بات کی تھی, دیکھیے پاکستان ہمیشہ سے کہا گیا کہ جی ایگریکلچرل لینڈ ہے, ایگریکلچرل اکانومی ہے, لیکن ہم پتہ نہیں لا علمی میں یا جان بوجھ کے ہم نے یہ جو سیکٹر تھا نا, یہ جو بلو اکانومی والا, جو کوسٹل لائن والا, جو ساحلی پٹی والا, اس کو ہم نے اگنور کیا. یہ جان بوجھ کے کیا, لا علمی میں کیا, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے, جتنا کہ ایگریکلچرل ایک اکانومی ہونا ہے. دیکھیے آپ اگر اس کی بلو اکانومی پہ جائیں, دیکھیے 1050 یا 1100 کلومیٹر کے قریب ہماری ساحلی پٹی ہے یہ, ٹھیک ہے, تقریباً 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر یہ بنتا ہے, جو ایک زون بنتا ہے یہ ہمارا ساحل کا, ٹھیک ہے, میریٹائم. اب چیز کیا ہے کہ سمندری. اب مسائل کیا ہیں, دیکھیے آپ کے پاس جو فلیٹ ہیں, آپ دیکھیں اس وقت مافیاز ہیں کچھ جو کام کر رہے تھے, اس پہ توجہ اس لیے نہیں دی گئی شاید کہ کچھ لوگوں کو نوازنا تھا اور فشریز کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس ڈپارٹمنٹ کو, اور چند لوگوں کو نوازا جاتا تھا, اربوں خربوں پہ لوگوں نے کمائے اس سے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے اسکینڈلز آتے رہے اور کیا ہوتا رہا, لیکن کبھی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی, کبھی کوئی ترقی نہیں ہوئی اس کے اوپر, کبھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آیا اس کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ہمارا وہی فرسودہ نظام ہے ماہی گیری کا اور پرانا نظام ہے. ہمیں اس وقت کیا چاہیے, کیا
ہمیں دیکھیے بلو اکانومی کو ترویج کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ہمیں ڈیپ سی فلیٹ چاہیے، ڈیپ سی ویسلز چاہیے، تاکہ ہم جو اندر کا جو کمرشل، جی بالکل، ہمارے پاس ڈیپ سی فلیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیپ سی ویسلز نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جا کے فشنگ کریں، اس کے لیے بہت ضروری ہے. سیکنڈ ہمارے پاس کیا، ہمارے پاس دیکھیے کولڈ چین نہیں ہمارے پاس. کتنا مال ویسٹ ہوتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے. کولڈ چین نہیں ہمارے پاس، کیونکہ آپ کے پاس اگر کولڈ چین نہیں ہوگی، یہ تو آن لینڈ ہے جی. انفارچونیٹلی یہ جو مچھیارے ہیں، آپ حیران ہوں گے، ان کے پاس فائنینسنگ کی کوئی سورس نہیں ہوتی. یس. ان کی ریفریجریشن کی ایکوپمنٹ یا تو ابسلیٹ ہوتی ہے یا پھر شپس پہ ہوتی ہی نہیں. یہ بھی بتا دوں کہ برف لے کے جاتے ہیں لینڈ سے، اینڈ دین دے ٹرائی ٹو کیپ اٹ کول and they keep on pouring that, I don't know what they do in order to ensure کہ جو آپ کی فش ہے وہ خراب نہ ہو، یا جو کیچ ہے ان کا وہ ضائع نہ ہو. بالکل. دیکھو ہم تو اپنے میری ٹائم کو ایکسپلوریشن وغیرہ کے لیے مجھے نہیں پتا یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ بول رہے تھے نا میری ٹائم، میں کہتا ہوں میری ٹائم نہیں، فشنگ کی حدود آپ کی بڑھ گئی، جو کہ براہ راست ویسے اوپن سی کے اندر جا کر تو آپ کر سکتے ہیں جتنا مرضی، اب تو آپ کو پتا ہوگا. لیکن یہ بڑا یونیک ایک فنومینا ہے. دیکھیں فاروق افضل صاحب، اگر آپ ان مارجنلائزڈ کمیونٹیز کو جو آپ کی کوسٹ لائن کے ساتھ رہتے امپاور کر دیتے تو بڑا آپ کو فائدہ ہوگا، میرا ایسا خیال. بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی جو سی فوڈ کی جو ایکسپورٹ ہے، دیٹس لیس دین $500 ملین. جی جی ٹھیک ہے، اور لیس دین 1% ہم جی ڈی پی کو اس کا کنٹریبیوشن ہے، رائٹ. دنیا میں اس وقت یہ کھربوں ڈالر کی، ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ اکانومی ہے اس وقت. سر پاکستان اگر یہ چیزیں کرے، ہم جو صحیح پالیسیز بنائیں جیسے ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے 2 سے 3 یا 4 بلین ڈالر تک ہم آرام سے اپنی سی فوڈ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں ویتنام جیسا چھوٹا ملک اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا سی فوڈ ایکسپورٹر ہے دنیا کا، تقریباً $11 بلین کی ان کی سی فوڈ کی ایکسپورٹ ہے. چائنا کی تقریباً $20 بلین کی ہے. ناروے جیسا ملک سوچیں سر، 13-14 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے ناروے جیسا ملک. آپ سوچیں ہم کہاں ہیں نا کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ میں بتاؤں، دیکھیں بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ میں کیا میسو انویسٹمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف سی فوڈ کی نہیں، بائی دا وے میں وہ تو ہے ریور یہ فش ہے، میرا جہاں تک خیال ہے، لیکن مینلی میں تو سی فوڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا آپ سے کہ لا علمی یا جان بوجھ کے ہم نے اس انڈسٹری کو، اس بلو اکانومی کو اگنور کیا. انہوں نے اگنور نہیں کیا نا، انہوں نے اس پہ توجہ دی، انہوں نے اپنی اس پوٹینشیل کو استعمال کیا، اور آج دیکھیں دنیا میں اس وقت کھربوں ڈالر کی یہ جو ہے نا یہ بلو اکانومی اس وقت ہے. یہ صرف فشنگ کے نہیں ہے، صرف ناٹ اونلی فشنگ ایکچولی. دیکھیں ہمارا جب ہم بلو اکانومی کی بات کرتے ہیں، جیسے اس میں آپ کا لاجسٹکس بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کا یہ سارے آتے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں. اہم نقطے کے اوپر بات ہو رہی ہے اور انہوں نے یہی بتایا، ہائی لائٹ کیا، لیکن میں ان کو ایک بڑے مزے کی بات کہوں گا کہ اصل میں انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو پاکستان کے اندر ایک تو فلو وائز بھی کریٹ نہیں ہوا، دوسرا یہ کہنے سے ہم چینج نہیں کر پائیں گے. اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اس کا سروے جو میں نے کیا ہے نا، دے آر ناٹ فش ایٹنگ کنٹری اینڈ دے آر ناٹ سی فیئرنگ پیپل. دیکھیں ملک وہی کامیاب ہے سمندر کے ساتھ جو سی فیئرنگ ہو. اب جیسے اور سی فیئرنگ ہونے کے لیے فش ایٹنگ ہونا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے ادھر یہ کیسی بات کر دی. آپ چین چلے جائیں، دے آر سی فیئرنگ پیپل، اور اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ وہ اپنا فوڈ جو ہے وہ سمندر سے ڈھونڈتے ہیں. دے آر سی فیئرنگ پیپل. آپ عمانیز سے ملیں، دے آر سی فیئرنگ نیشن. آپ یو اے ای میں چلے جائیں، آپ یہ جو جتنے آپ کو بر ڈیرا یہ سارے نام ہیں نا، یہ اٹ واز ایکچولی I don't want to say it, but you can say that it was a dwelling of fishermen. Fishermen and people who were associated with it. آپ اسی طرح آپ بحرین قطر کی بات کر لیں، their orientation is such. یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا پرلز کی جو تھی، ابھی تو فارمنگ اسے کہتے ہیں، لیکن پہلے فارمنگ نہیں تھی. پہلے لوگ سمندر کے نیچے ڈائیو کرتے تھے، get these pearls out of the sea bed. اچھا سعودی میں بھی آپ چلے جائیں تو چند شہر ایسے ہیں جہاں کے لوگ سی فیئرنگ ہیں. اسی طرح صومالیز ہیں، قزاقی کی وجہ سے مشہور ہیں، بٹ دیر آر سی فیئرنگ نیشن. بیکاز اب دیکھو وین یو سیک یور فوڈ سورس فرام دا سی، دین از وین یو ریسپیکٹ اٹ. ڈو یو نو ویئر وی سیک آور فوڈ سورس فرام؟ ایگریکلچر. دیٹس وائی آور اورینٹیشن از ناٹ دیٹ. آپ کسی کو بولیں وہ آپ کو کشتی خریدنے کے بارے میں نہیں کہے گا، ہاں وہ آپ کو یہ کہے گا میں گاڑی خریدوں گا. فاروق صاحب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایسے ہی ہے. اینڈ انلیس دس مائنڈ سیٹ چینجز ان آور کنٹری، آپ کتنی بات کر لیں وہ نہیں. آپ کے ملک کے اندر تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمندر کی مچھلی نہیں کھانی چاہیے، اس کا گوشت مزیدار نہیں ہوتا. میں نے خود دیکھا لوگوں کو کہتے ہیں ہم دریا کی مچھلی کھائیں گے.
دیکھیں اور آپ تو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں تو پلہ مچھلی کھاتے ہیں آپ لوگ, کانٹوں والی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اویئرنیس. میڈیا جو ہے نا وہ اٹ کین پلے ویری وائٹل رول فار دی پروموشن آف دس سی فوڈ. آئی ٹیل یو, دیکھیے اگر ہم روزانہ میڈیا پہ دکھانا شروع کریں, ہم یہ بتانا شروع کریں, تو لوگوں میں ایک دم جو ہے نا وہ جس سے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, پبلسٹی ہوتی ہے, تو لوگوں کا رجحان جائے گا سی فوڈ, مچھلی کھانے کا. اچھا مچھلی مہنگی بھی ہوتی ہے, عام طور پہ کہا کہ مچھلی مہنگی ہوتی ہے بھائی, اس کی ریزن کیا ہے؟ اب بیف سے سستی ہے, ہاں برا نہ مانیے گا, ہاں لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے کہ جو چند لوگوں کے ہاتھوں میں فشنگ تھی نا, وہ فش مہنگی بھی. اگر آپ, میں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, اگر ہم ڈیپ سی ابنڈنس ہوگی, یعنی ابھی بھی دیکھیں ابنڈنس اتنی نہیں ہے, دیکھیں ضائع ہوتی ہے نا, خراب ہوتی ہے. اب میں اگر لوں گا تو مجھے پتا ہے کہاں سے فریش ملے گی, میں دوسری کہیں سے لوں گا نہیں مچھلی. لیکن جب باسی مچھلی ہو جاتی ہے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا پھر. اور یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ملک کے لوگ کیا فنکار ہیں, سردیوں میں مچھلی کھانی چاہیے, یار انگریز تو گرمی میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کلچر چلا آ رہا ہے کہ مچھلی دیر رات اپنا گرمی میں نہیں کھاؤ, ایسا نہیں کھاؤ, کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم تو کھاتے ہیں علی بھائی, آپ کو پتا ہے, وی کینٹ اگنور دیٹ ایکچولی. اینی ویز چیز کیا, دیکھیں ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے اس چیز کا آنیسٹلی کہ انفارچونیٹلی اس کو کبھی ٹیب نہیں کیا گیا. لیکن ایس آئی ایف سی کا یہ بڑا احسن میں کہوں گا قدم لیا انہوں نے کہ جو بلو اکانومی پہ جو انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور اس کی جو انہوں نے شروع کیا ہے سسٹم کو, یہ ایک بہت احسن قدم ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو صحیح, اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ لیا جائے تو پاکستان کی معیشت میں بہت بہتری آئے گی. فورن ایکسپرٹس کو بلائیں, برا نہ مانیے گا. جی آپ اکنامک ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, دوسرے ممالک کے ساتھ وطن کی تجارت کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں کو اگر بندے چاہیے ہوتے ہیں تو ہمارے محنت کش جاتے ہیں نا وہاں پہ. ان لوگوں کو اگر مائنڈس چاہیے ہوتے ہیں آئی ٹی کے تو ہمارے محنت کش وہاں جاتے ہیں, ہمارے ہونہار لوگ وہاں جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ وہاں سے بھی کوئی ایسا شخص بلائیں, ایسی ٹیمز بلائیں جو کہ اس بزنس کو جانتے ہوں. دیکھیں مائنز, منرلز, ریئر ارتھس کے اوپر تو وہ لوگ آ گئے پاکستان نا, کیونکہ ان کو پوٹینشیل دکھا. اگر آپ ان کو یہ پوٹینشیل دکھائیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ون آف دا بگیسٹ کنزیومرز آف پریمیم سی فوڈ آئٹمس از جاپان. میں نے ایسا سنا ہے کہ کام تو وہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, لیکن آپ اس کو فارملائز نہیں کر سکے آج تک. ایسے ہی ہے, میرا ایسا خیال ہے کہ جاپانی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ وہ ایک جزیرے پہ ہی رہتے ہیں بائی دا وے, انفیکٹ سیٹ آف جزیروں پہ رہتے ہیں. آپ ان کو بلائیں, وہ آپ کو سکھائیں گے. دیکھیں ہم اس وقت جو ہمارا جتنا سی فوڈ ہے زیادہ تر وہ چائنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. حالانکہ چائنا حالانکہ خود بہت بڑا ایکسپورٹر ہے, ٹھیک ہے, بیکاز وہ سی فوڈ ایٹر ہیں تو ان کو سی فوڈ چاہیے ہر حال میں. اچھا پاکستان میں کیا ہے, ان کو فائدہ, پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہے, اس لیے وہ اس طرف جاتے نہیں ایڈوانسمنٹ کی طرف کہ وہ جس حال میں سی فوڈ ہوتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ سمجھے بات کو, اس لیے انویسٹمنٹ کے جو ہے نا وہ چیزیں کے پروسیسنگ صحیح قسم نہیں. ایک منٹ یہ بات آپ نے کی نا, اس کی وضاحت کریں. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیڈ میں بھی استعمال ہو جاتا ہے نا وہ جو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں, یا جس فش کو ہم ایڈیبل نہیں کہتے, ہمارے ہاں پاکستان میں وہ لے جاتے ہیں اس کو, وہ لوگ تو سب کھا لیتے ہیں. کیا کھاتے ہیں کیا کھلاتے ہیں مجھے نہیں پتا, ایسا ہی ہے. لیکن وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں, سمندر پہ ہو یا خشکی پہ ہو. یہ ناراض ہو جاتے ہیں, میں ان کو بتا دیتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی وہ سب کھا جاتے ہیں, جو خشکی پہ بھی وہ بھی کھا جاتے ہیں. خیر اینی وے, لیکن مین ایم یہ ہے کہ وہ لے جاتے ہیں. اب وہ ان کے پرپسز فرق ہیں, یہ بھی تو بتائیں نا. اٹس ناٹ آل یوزڈ ایز فوڈ فار ہیومن بینگز, اٹ از آلسو فار دی بیسیکلی یوز ایز اے فیڈ فار دیئر ایکچولی جو بھی ان کی سیڈ کی جو بھی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت and in Karachi also they use it for the poultry also. I've heard. بالکل ہوتا ہے وہ کچرا جسے ہم کہنا نہیں چاہیے ویسے کہ کسی زندہ چیز کی, نہیں وہ تو کچرا تو مر گیا نا, تو کچرا ہی ہوگا نا سر, بدبو آ رہی ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو ہم فیڈ میں استعمال کرتے ہیں, پھر اس کو کرش کر کے وٹ ایور جو بھی پروسیس. اچھا ایسے ہی آپ سے پوچھنا تھا, یہ چکنز آر ناٹ کارنیورس اینیملز. اچھا خیر آگے چلتے ہیں, سوری مجھے نہیں پتا, میں غلطی ہو گئی. اچھا اب دیکھیں پاکستان میں نا, میں سمجھتا ہوں علی بھائی اگر صرف 3 چیزوں پہ ہم شروع میں توجہ دیں, ایک ڈیپ سی فلیٹ, میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈیپ سی ویسل چاہیے فشنگ کے لیے, کولڈ چین ہمارے پاس ہو, اور کوسٹل ٹورزم. اگر ہم کوسٹل ٹورزم کو ہم ترویج کریں, آپ اتنی بڑی ہمارے پٹی ہے, آپ یقیناً ریزورٹس بن سکتی ہیں, بیچز بن سکتی ہیں. آپ کے ملک میں کوئی کروز ہی نہیں ہے ہی نہیں, کروز نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اب ہمیں کروز کی ضرورت. دیکھیے پاکستان اگر یہ 3 چیزوں پہ شروع میں توجہ دے دے, آپ یقین جانیں پاکستان میں امپلائمنٹ بڑھے گا, آپ کی برآمدات بڑھیں گی, پاکستان کی جو معاشی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک دم تیز ہو جائیں گی. ہمیں دیکھیے اس وقت ہم دیکھیے نہ ہم
اس کوسٹل کو استعمال کر رہے ہیں ریزورٹس کے لیے, بیچز کے لیے. کروز ہمارے پاس نہیں ہے, میں نے بتایا نا آپ کو, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. یہ ہم بیسک چیزیں صرف شروع کر دیں. پاکستان کی جو معیشت ہے نا, آپ یقین جانیں اس کو بھی پہیہ لگ جائے گا, کیونکہ ہم اس کو اگنور کرتے آئے پہلے. اب اس کی آگہی کی بڑی اشد ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ سے اٹ اگین کہ دیکھیے اس کے لیے ایک اسپیشل مارکیٹنگ ٹاسک فورس بنانی چاہیے SIFC کو, ٹھیک ہے, جو کہ لوگوں ملکوں میں جا کے, یہاں کے لوگوں میں, باہر کے ملکوں میں اس کی جو افادیت ہے, اس کے جو پوٹینشیل ہے, اس کو ہائی لائٹ کرے پاکستان کو, جو کہ آج تک غیر استعمال شدہ ہے. کیوں انویسٹر آئے گا؟ اس لیے آئے گا کہ پاکستان کا یہ کوسٹل لائن غیر استعمال شدہ ہے علی بھائی, اور لوگوں کو اس پوٹینشیل کا علم ہے, لوگوں کو کہ کیا پوٹینشیل ہے. ہم ترکی دیکھیں, ترکی میں اس سیچوریشن ہے ان کے ہاں ٹورزم کی جو ریزورٹس کے لیے, ہم ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی اس کوسٹل لائن کو ڈیولپ کریں. جس طرح ان کا انطالیہ جگہ پوری دیکھیں, انہوں نے ریزورٹس, ہوٹل, ریزورٹ سب بنایا ہوا ہے. ہم اسی قسم کی چیز کو پاکستان میں بڑھا سکتے ہیں, اس چیز کو جہاں پوٹینشیل ہو. پھر ہماری کراچی پورٹ ہے, گوادر پورٹ ہے, ہم ان کو اپ گریڈ کریں. دیکھیں جو کروز لائن کی میں نے بات کی, کروز کی لاجسٹکس کے لیے ہم استعمال کریں. ہمیں مطلب کوسٹل, جو آپ اگر بلو اکانومی کی بات کریں, اس میں شپ ریپیئرنگ آ جاتی ہے, شپ بلڈنگ آ جاتی ہے, بہت کچھ اس کے اندر ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو پہلے توجہ نہیں دی گئی. ابھی اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو لے کے چلیں اور آگے بڑھیں اس کو. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ پاکستان میں شپ بریکنگ انڈسٹری تو ہے, لیکن شپ بلڈنگ انڈسٹری کو اتنا فروغ نہیں دیا گیا. اور پاکستان کے اندر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سنس وی آر ناٹ سی فیئرنگ نیشن, ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ سمندر کی کیا اہمیت ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ سمندر کی کیا اہمیت ہے, تو آج یقین کریں بہت ساری دنیا بھر کے جو, یا ورلڈ اوور جو آپ کی جو شپنگ ویسلز ہوتی ہیں, وہ پاکستان میں آ رہی ہوتی. لیکن میرے خیال سے اس بارے میں توجہ نہیں دی گئی. اور ڈیپ سی پورٹ کہہ سکتا ہوں میں اب ٹی وی کے اوپر, ڈیپ سی پورٹ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. کھل کے بات کروں, ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے ہمارے ہاں. میں نے سنا ہے کہ ویسلز آتی ہیں, پھر اس کے بعد بہت بڑی ویسلز جو ہیں ان کو ہم نہیں لا سکتے. مجھے ایسے بتایا گیا, ہو سکتا ہے غلط میں نے سنا ہو, لیکن مجھے ایسے بتایا گیا کہ بہت بڑی ویسلز جو ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں آ سکتی. وہ آتی ہیں, ان پہ سے سامان اتارتے ہیں اور پھر لا کر یہاں سبسیکوئنٹلی ہمارے پورٹس پہ آ جاتی ہیں. اس کے لیے ورک کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں گوادر کا کہا گیا ہے, لیکن گوادر کا بس کہا ہی گیا ہے, اور کیونکہ اس کی اسٹریٹجک ریلیونس ہے. انفارچونیٹلی اسی کے نیبرہڈ کے اندر اور جگہ ڈیپ سی پورٹس بن چکے ہیں, بن رہے نہیں ہیں. ہمارا بن ہی رہا ہے یونیورسٹی روڈ کی طرح. تو اب وقت یہ ہے کہ اب ہمیں بنا لینا ہے. ہم ایک ڈیولپڈ کنٹری ہیں نہیں, ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں نہیں, ہم انڈر ڈیولپڈ نہیں. ہمیں کلیئر کرنا ہے نا, یا تو آپ بول دیں کہ ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ممالک آپ کے سامنے ہی آئے ہیں. ملیشیا نے کیسا زبردست پورٹ بنایا, اس دور میں بنایا, آج سے کئی سال پہلے بنا لیا. میں آپ کو بتاؤں, سنگاپور اپنے پورٹ کی وجہ سے ہی چلا. ایسے ہی ہانگ کانگ آپ چلے جائیں, آپ حیران رہ جائیں گے. اس کا محل وقوع آپ سے اتنا اچھا نہیں ہے, بس اسٹریٹجک ہے. لیکن آپ اس شہر میں جائیں گے, آپ بڑے پریشان ہوں گے, کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ کس مشکل اور کس دشواری کے ساتھ وہاں پر عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں, ڈیولپمنٹ ورک کیا جاتا ہے. آپ کبھی جائیں ہانگ کانگ, آپ کو پتہ لگے گا. میچ سٹکس کی طرح بلڈنگز ہیں, لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ تو بلڈنگ بنا دیں بہنگم. وہاں تو بڑے آرگنائز طریقے سے بنانی پڑتی ہے, بڑی محنت لگتی ہے وہاں پہ. تو اسی طرح سارا جو ہے ہمیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ, اور ٹورزم کی جو انہوں نے بات کی وہ بڑی اہم ہے. لیکن وہ انٹرسٹ تب ڈیولپ ہوگا جب پاکستان کے لوگ سی فیئرنگ ہوں گے یا سمندر کی جانب جائیں. لیکن یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ چینج ہے جس کو کرنے میں پتہ نہیں آپ لوگ ایکسیپٹ کریں نہیں کریں. میرے خیال سے ایسی چیز کرنے کے لیے آپ کو سینکڑوں سال لگیں گے, کیونکہ ہماری کنڈیشننگ یہ ہو چکی ہے کہ وی آر اے ویٹ ایٹنگ کنٹری. رائس از فیسٹیول فوڈ.